بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، آج ہم سب جمعۃ المبارک کے ان ببرکت لمحات میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت آج کے دن ہم سب کا مل بیٹھنا، ہمارا جمع ہونا، جمعہ کی نماز ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختصر سی اس نشست میں عفت و پاک دامنی کی اہمیت کے حوالے سے قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں بیان کی جائیں گی. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ توابین، بار بار جو اللہ کے ہاں رجوع کرتا ہے، جو بار بار توبہ کرتا ہے، وہ انسان اللہ کو بڑا پسند ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے. یہ آیہ کریمہ، اس میں تواب مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. ایک ہوتا ہے صرف توبہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے بار بار توبہ کرنا، ہر پل اللہ کی ہاں رجوع کرنا، استغفار کرنا. اور اس آیہ مبارکہ میں کثرت سے توبہ کرنے کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے، جو ہر لمحہ توبہ کرنے والا ہے، ہر وقت استغفار کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اور متطہرین، کہ اللہ رب یحب المتطہرین، اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. اس سے مراد ظاہری طہارت بھی ہے اور باطنی طہارت بھی. انسان کی ظاہری طہارت بھی ہے اور انسان کے روح کی، انسان کے دل کی طہارت بھی ہے. یعنی اللہ رب العزت ایسے انسان کو پسند فرماتا ہے جو ظاہری طور پہ بھی اپنے آپ کو پاک رکھے اور اپنے من کو بھی، اپنے دل کو بھی ہر طرح کی برائی سے پاک رکھے. وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑ دو کھلے گناہ کو بھی اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی. ان الذین یکسبون الاسم، کیا اسلوب ہے قرآن کریم کا. فرمایا جو تم کرو گے یکسبون الاسم، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو، چاہے وہ باطنی گناہ ہو، چاہے وہ دل کا گناہ ہو، چاہے وہ ظاہری اعلانیہ گناہ ہو، سیجزون بما کانوا یقترفون، جو تم کماتے رہے ہو نا، جو تم بوتے رہے ہو، قیامت کے دن وہ فصل پھر تم کاٹو گے، اس کی تمہیں جزا دی جائے گی. اور یہاں پہ مفسرین نے ظاہری اور باطنی جو گناہ ہیں ان کی دو توجیحات بیان کی. فرمایا ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے کہ جن کا ارتکاب انسان اعلانیہ طور پہ کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے. اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہے کوئی جو انسان چھپ کے کرتا ہے، جو دوسرے انسانوں سے چھپ کے کرتا ہے. یہ ایک توجیہ ہے. اور دوسری توجیہ وہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرتا ہے، ہاتھوں سے کرتا ہے، چل کے جاتا ہے، جو گناہ کرنے کے لیے اپنے ظاہری اعضاء کو استعمال کرتا ہے، اس سے وہ مراد ہے.
اور باطنی گناہ سے مراد وہ ہے، اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ دل کے گناہ، وہ دل کا گناہ کیا ہے؟ حسد کرنا، تکبر کرنا، ریاکاری کرنا، کسی سے بغض کرنا. الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار، کہ حسد جو ہوتا ہے وہ آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ یأکل النار الحطب، کہ جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتا ہے. اس لیے ظاہری گناہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ سے بھی بچو اور باطنی گناہ سے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، وہ سنا ہوگا آپ نے، وہ کہ ایک نوجوان ان غلامن شابن اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بے حیائی کا حکم دیجیے، اجازت دے دیجیے، زنا کی اجازت دے دیجیے. اب یہاں پہ دیکھنا کہ منہج الرسول فی التربیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس کی تربیت فرمائی اور کس طرح اس کو اس دلدل سے نکالا. آقا علیہ السلام فصاح الناس، لوگ دوڑے. ایک کامن بات ہے نا، کوئی ایسی بات کرے تو ہر انسان دوڑے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قربوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ مارنے کے لیے اسے دوڑو، میرے پاس اسے لے کے آؤ. جب وہ صحابہ اسے پکڑ کے پاس لائے تو فرمایا اتحبہ لامک، اگر یہی بات کوئی انسان تیری ماں کے لیے کہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار رشتے گنوائے کہ تیری بہن کے لیے کہے، تیری بیٹی کے لیے کہے، اتحبہ، کیا تو اسے پسند کرے گا؟ قال جعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں میں پسند کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے گناہ کا جو غبار تھا وہ اسے دکھایا، پھر جس کے ساتھ وہ گناہ کا غبار ملنے جا رہا تھا ان رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا. پھر فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں میں پسند کرتا. پہلے اہمیت کو، تربیت کی اس کی. پھر فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدرہ، پھر میرے آقا نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور دعا مانگی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے. وحسن فرجہ، وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کو محفوظ بنا دے. وہ کہتے ہیں وہ نوجوان کبھی بھی زنا کی طرف یا برائی کی طرف مائل نہ ہو. اس حدیث سے پہلا نقطہ یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج تربیت کیا تھا، کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گناہگار کی تربیت کی. اور یہ ہمیں درس دیتی ہے یہ حدیث کہ کوئی برائی کی طرف ہو تو عمدہ طریقے سے اسے نکالنے کی کوشش کرو، اسے اس طرح نکالنے کی کوشش کرو کہ اس کو اس کی روح، نیکی کی روح کا پتہ چل جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اعلیٰ تعلیمات عطا فرمائی. پہلے آپ نے اس نوجوان کا نفسیاتی علاج فرمایا، یعنی اس گناہ کی بدصورتی کی ایک تصویر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا اور پھر اسے اس کی اہمیت اجاگر کیا. پھر فرمایا کیا تو ایسا پسند کرتا ہے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج کا جو فرمایا انا بقوم اشد شیء انتفاخا، کہ ایک ایسی قوم سے میرا گزر ہوا کہ جو لوگ تندور میں جل رہے ہیں اور اس کی بدبو کیسی ہے، کانت ریحہم ریح المریح، کہ اس کی بدبو ایسی ہے جس سے بیت الخلاء کی بدبو ہوتی ہے اس تندور سے. قلت من ہؤلاء، میں نے کہا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا قال ہؤلاء الزانون والزوانی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، زنا کرنے والے یا زنا کرنے والیاں. وہ گزشتہ نشست میں ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے غیرت مند جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے ہر طرح کی فواحش کو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپ کے ہو، اللہ نے اس کو حرام کر دیا. اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچو اور دھوکہ دہی سے بچو. اسی طرح ایک مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الغادر ينسب اللہ لہ لواء یوم القیامہ. اللہ اکبر. جو انسان خیانت کرتا ہے نا، کسی رشتے میں خیانت کرتا ہے
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الغادر ینصب کہ قیامت کے دن اللہ اس کے ہاتھ میں خیانت کا جھنڈا پکڑا دے گا، تو وہ جہاں جہاں بھی جائے گا فیقول ان ھذی غدرۃ فلان، یہ وہ انسان ہے جو فلاں کا خیانت کرتا ہے، فلاں کے حق میں خیانت کرتا تھا۔ ایک خامد ہے وہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اور ایک بیوی ہے اگر خامد کے ساتھ خیانت کرتی ہے، تصور کیجئے ذرا، ایک انسان کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے چیز اٹھائی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں اٹھائی یہ چیز، وہ قسم اٹھاتا ہے، 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک سی سی ٹی وی چلتی ہے، وہ سی سی ٹی وی شو کرتی ہے کہ واقعی ہی اس نے یہ چیز اٹھائی ہے، تو تصور کیجئے اس انسان کی ذہنی حالت کیا ہوگی، وہ اپنی تصویر کو دیکھ کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خیانت والا انسان ہے، جو رشتوں میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے ہاتھ میں خیانت کا جھنڈا پکڑا دے گا، جہاں جہاں جائے گا پھر کہا جائے گا یہ فلاں آدمی ہے جس نے فلاں کے حق میں خیانت کی۔ دوستو اس لیے اپنے آپ کو پاک کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے۔ اب ذرا تصور کیجئے نا، وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، تو ایک انسان کی، ایک بندہ مومن کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ایوریج جو لائف ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 60 سے لے کر 80 کے درمیان میں انسان دنیا سے کوچ، اکثریت کی 100 سال کے بھی گزرے ہیں، 120 سال تک بھی یا 10 سال تک بھی ہوں گے کوئی، لیکن ایوریج جو ہے وہ 80 سال تک کی عمر کو انسان جاتا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ تصور کیا کہ وہ جو 50,000 سال کا دن ہے، اگر یہ دنیا کے 80 سال کاؤنٹ کیے جائیں تو اس کے عوض میں یہ کتنی زندگی بنتی ہے؟ کاؤنٹ کیجئے، وہ 1 منٹ بھی نہیں بنتی۔ تو اس 1 منٹ کے لیے کیا کیا نہیں ہم کرتے، کیا کیا برائی کو ہم نہیں سر انجام دیتے۔ اس لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر گروہ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر نہ وہ گھڑی آگے ہوگی نہ وہ گھڑی پیچھے ہوگی۔ اس لیے انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نا، طالب الدنیا مخنث و طالب العقبہ مؤنث و طالب المولا مذکر، کہ جو انسان دنیا کا طلبگار ہے نا وہ انسان نہیں ہے، اسے ہجڑا کہا گیا ہے۔ جیسے نہیں کہتے یار جنا بن، جیسے وہ ایک محاورہ ہے، کہتے جو دنیا کا طلبگار ہے نا وہ مرد نہیں ہے، اور جو عقبہ کا طلبگار ہے وہ مؤنث ہے، اور جو مولا کا طلبگار ہے وہ سب کچھ ہے، اللہ اسے سب کچھ عطا کر دے۔ من طلب شیئا فلا تجدہ خیرا، اب آپ کسی چیز کو چاہیں گے نا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ومن طلب المولا فلہ کل شیء، آپ اللہ کی رضا کو چاہیں گے تو اللہ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ اس لیے ہر وقت کس چیز کو چاہو، اللہ کی رضا کو چاہو۔ کسی سے بولنا ہے، کسی سے ناراض ہونا ہے، کسی سے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، رضائے الہی ہو۔ اگر رضائے الہی ہوگی، من طلب الدنیا فلہ الدنیا، جس نے دنیا کی طلب کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی۔ ومن طلب العقبہ فلہ العقبہ، اور جس نے آخرت کی طلب کی اسے آخرت مل جائے گی۔ ومن طلب المولا فلہ کل شیء، اور جو اللہ کی رضا کو طلب کرے گا اللہ اسے دنیا بھی عطا کر دے گا، اللہ اسے آخرت بھی عطا کر دے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا نا، کل ان، نچوڑ کر رکھ دیا اس آیہ مبارکہ میں انسان کی ساری نیت کو، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا خوبصورت پیغام دیا، فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جب تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر دوستو سب کچھ تمہیں عطا کر، فلہ کل شیء، ہر چیز تمہاری قدموں میں اللہ ڈیر کر دے گا۔
وہ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بلائی عطا کر، اے اللہ آخرت میں بھی بلائی عطا کر۔ وہ جیسے نہیں ہم اپنی زبان میں کہیں اے اللہ، واقعہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اگر کسی کے پاس شام کا کھانا، دن کو کھانا کھایا، شام کا کھانا ہے، ایمان کی دولت بھی ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت اور امیر انسان ہے۔ فرمایا ربنا آتی، اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے تو اللہ یہ جڑی موج ہونے لگی ہے نا قیامت والے دن بھی لگی رہے، جو اطمینان آج ہے وہ قیامت کے دن بھی رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں